صدر مملکت نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کی تردید کر دی ہے۔ صدر عارف علوی نے کہا کہ اللہ گواہ ہے، انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے۔ انہیں آج معلوم ہوا کہ ان کے عملے نے ان کی مرضی اور حکم کو مجروح کیا، وہ ان بل سے اتفاق نہیں کرتے۔ بات کرتے ہیں اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اویس بتائیے، عارف علوی کی جانب سے مزید کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیں، عارف علوی صاحب جو ہیں وہ عموماً اس طرح کی جو ہے چیزیں کرتے ہیں جو فہم والی ہیں۔ کل ہم نے خبر دی تھی کہ یہ دونوں بلوں پر جو ہے انہوں نے دستخط کر دیے ہیں، لیکن آج انہوں نے اپنی ٹویٹ کیا ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی ایکٹ جو ہے بل 2023 پر دستخط نہیں کیے، کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا۔ میں نے اپنے عملے میں سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا وہ واپس جا چکے ہیں اور مجھے یقین دلایا گیا کہ وہ جا چکے ہیں، تاہم مجھے آج پتہ چلا کہ میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے خلاف گیا۔ اللہ صاحب جانتا ہے، وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا، لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے۔ تو یہ ٹویٹ میں انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ میری مرضی کے خلاف چیزیں ہوئی ہیں، لیکن جو ہم نے کل خبر بھی کی تھی اس کے مطابق صدر مملکت نے جو ہے ایوان صدر سے وہ دستخط ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ چیز جو ہے وہ قانون کا حصہ بنی ہے۔ اچھا اویس، یہ بھی بتائیے گا، کیا بل پہ صدر کی دستخط ہونا بہت ہی ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو عملے نے ان کی مرضی اور حکم کو مجروح کیسے کیا؟ دستخط تو انہوں نے ہی کرنے تھے۔ دیکھیں، صدر مملکت صرف ایک پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، اور یہ بیسیکلی سلسلہ یہ ہے کہ ان کے دستخط کا ایک حد ریکوائرڈ ہوتی ہے، وہ ایک ٹائم تک جو ہے اس کو ریٹین کر سکتے ہیں، لیکن آٹومیٹیکلی اس کے بعد جو ہے یہ قانون کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو یہی جو سلسلہ جو ہے وہ اسی معاملے میں بھی رہا، لیکن اب وہ یہ اپنی قیادت کو بیسیکلی پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جو دونوں جو ترمیمی جو بل ہیں جس سے جو ہے شاید جو پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے شاید وہ اس قانون کے شکنجے میں آ سکتی ہے، تو یہ تاثر دینے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اپنے لیڈرشپ کو، جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی لیڈرشپ کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میری اس میں کوئی رضامندی شامل نہیں تھی، لیکن یہ چیز جو ہے وہ میں نے کی ہے۔ تو ایک قسم کا ایک ان کو میسج تھا جو کہ انہوں نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے جو ہے اپنی پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کو دینے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، کوئی بڑا ابہام نہیں ہے، اور صدر مملکت کو بھی اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق یہ چیزیں ہوئی ہیں، اور کل ہی اس پہ کارروائی ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ قانون کی شکل اس نے اختیار کی ہے۔ ان دونوں بلز نے، ٹھیک ہے، جو کہ اہم ترین بلز تھے اور دیکھیں پاکستانی سلامتی کے متعلق یہ بلز تھے، یہ منظور ہونے ہی ہونے تھے، ٹھیک ہے۔ ایوان صدر نے ان کو پہلے روکا، اس کے بعد جو ہے اس پہ دستخط ہوئے اور اس کے بعد واپس پارلیمنٹ کو گئے، اور یہ اب جو ہے قانون کی شکل بن رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر علوی نے یہ ٹویٹ کر کے جو ہے اس کو تھوڑا سا متنازع بنانے کی ناممکن کوشش کی۔ اچھا اویس، اب صدر صرف اپنی لیڈرشپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دستخط انہوں نے نہیں کیے، انہوں نے بل واپس بھیجنے کا کہا لیکن عملے نے واپس نہیں بھیجے تو وہ اپروو ہو گئے۔ تو جو یہ ٹویٹ بیسیکلی بتا رہے ہیں، جس میں یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ میری مرضی کے خلاف عملے نے یہ قدم اٹھایا ہے اور یہ چیز میرے بالکل مرضی کے خلاف ہوئی ہے۔ دیکھیں، ہم پریزیڈنسی کرتے ہیں، ہم وہاں پر جاتے ہیں، وہاں پر تمام جو سٹاف ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ کے ماتحت ہوتا ہے، اور پریزیڈنٹ گو کے جو نجی محفلز ہوتی ہیں جہاں پر وزراء پہلے جاتے رہے، سابقہ دور حکومت کے اور دیگر جو ہے پرائم منسٹر جاتے رہے، تو ان کے ساتھ تو ان کی ٹون اور سارا کچھ بہت زبردست اور اچھا ہوتا تھا۔ اگر یہی بات ہے کہ ان کی مرضی کے خلاف ہوا تو پھر تو اصولاً یہ چاہیے تھا کہ پریزیڈنٹ علوی آج اگر یہ ٹویٹ کرتے کہ میں اپنی پوسٹ سے ریزائن کر رہا ہوں کیونکہ میری مرضی کے خلاف یہ کام ہوا ہے تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن اس ٹویٹ میں اب یہ بھی تاثر دے رہے ہیں کہ جی میرے مرضی کے خلاف بھی ہوا ہے اور میں اللہ سے معافی۔ جی اویس، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔